الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ تعالی اللہ رب العزت کی توفیق اور اس کے فضل سے آج ہم اپنی سلسلہ وار گفتگو میں قرآن میں طلاق کا حکم اس عنوان کے تحت گفتگو کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے الطلاق مرتان فامساکم بمعروف او تسریح باحسان، یعنی طلاق دو دفعہ ہے، یعنی طلاق رجعی، یا تو پھر اچھے طریقے سے روک لینا ہے یا پھر بھلا یعنی اچھے سلوک کے ساتھ چھوڑ دینا ہے۔ تو مذکورہ آیت کریمہ سے پہلے کی طلاق کی تمام صورتیں منسوخ ہو گئیں۔ اللہ تعالیٰ نے طلاق کی 3 حدیں متعین فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے طلاق کی 3 حدیں متعین فرمائیں۔ اگر مرد نے اپنی بیوی کو 3 طلاق متفرق اوقات میں نہ دی ہو، یعنی الگ الگ وقتوں میں اگر مرد نے اپنی بیوی کو الگ الگ وقتوں میں 3 طلاقیں نہ دی ہوں تو وہ جب تک عدت میں ہے مرد کو رجوع کرنے کا حق ہے۔ لیکن اگر الگ الگ وقتوں میں متفرق اوقات میں اگر مرد نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دی ہیں متفرق اوقات میں الگ الگ وقتوں تو 3 واقع ہو جائیں گی، لیکن اگر ایک ہی وقت میں اگر وہ 3 طلاقیں دیتا تو 3 واقع نہ ہوں گی بلکہ ایک ہی واقع ہوگی، اور مرد کو دوران عدت رجوع کرنے کا حق رہے گا۔ تو یہ بات اچھی طرح ذہن نشین کر لیں کہ اگر کوئی مرد الگ الگ وقتوں میں، جیسے مثلاً آج اس نے 1 طلاق دے دی، پھر اگلے مہینے یا 6 مہینے یا 1 سال کے بعد پھر دوسری طلاق دے دی، یا پھر تیسری طلاق اس نے 2 سال بعد 3 سال بعد یا تیسرے مہینے میں ہی دے دی، جیسے مثلا پہلی طلاق 1 مہینے میں، دوسری طلاق دوسرے مہینے میں اور تیسری طلاق تیسرے مہینے میں دی، تو اس طرح سے اگر وہ 3 طلاقیں 3 طہروں میں دیتا، 3 الگ الگ وقتوں میں دیتا ہے تو اس کی 3 طلاق واقع ہو جائیں گی۔ تو اس طرح سے یہ بات اچھی طرح سے ذہن نشین رکھ لیں کہ اگر کوئی شخص اگر ایک وقت میں اگر 3 طلاقیں دیتا ہے تو 3 واقع نہ ہوں گی بلکہ ایک ہی واقع ہوگی، اور جب ایک واقع ہوگی تو دوران عدت مرد کو اپنی بیوی سے یعنی شوہر کو اپنی بیوی سے رجوع کرنے کا حق حاصل رہتا ہے، یعنی وہ رجوع کر سکتا ہے۔ امام نسائی، ابن ماجہ اور بہقی نے ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت کیا، فرماتے ہیں کہ عورت کے حیض سے پاک ہونے کے بعد جمع یعنی ہم بستری سے پہلے 1 طلاق دے، یعنی ہم بستری نہ کی گئی اس میں تو 1 طلاق دے، پھر جب اسے حیض آئے تو بعد حیض حالت طہر میں دوسری طلاق دے، پھر اسے چھوڑے رکھے حتیٰ کہ پھر وہ تیسرے حیض سے پاک ہو جائے، تو اس کے بعد اگر چاہے تو تیسری طلاق دے یا نہ دے اور رجوع کر کے بیوی کو اپنی زوجیت میں لے سکتا ہے۔ مثلا کسی نے 1 مہینے میں 1 طلاق دی اور دوسرے مہینے میں اس نے دوسری طلاق دی تو یہ 2 طلاقیں اس کی ہو گئی۔ ان 2 طلاقوں کے بعد بھی اگر چاہے شوہر اپنی بیوی سے رجوع کر سکتا ہے، لیکن اگر اس نے تیسرے مہینے میں اگر تیسری دے دی تو پھر 3 واقع ہو جائیں گے، پھر وہ عورت اس کے لیے جدا ہو جائے گی۔ تو طلاق رجعی جو ہے صرف 2 بار تک ہے، جیسے کسی نے 1 اس مہینے میں دی، دوسری اگلے مہینے میں دے دی، یا اگلے مہینے میں دی اس نے 6 مہینے کے بعد دی، جب 2 ہو جائیں تو 2 تک تو طلاق رجعی رہتی ہیں، 2 تک، 2 کے بعد پھر وہ طلاق 3 ہے تو پھر 3 واقع ہو جائیں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ متفرق اوقات میں اس طرح سے ہو، یعنی 1 مہینے میں صرف 1، دوسری نہیں، پھر وہ کبھی بھی دے دے، 1 مہینے کے بعد دے، 2 مہینے کے بعد دے، 6 مہینے کے بعد دے، 6 سال کے بعد دے، وہ پھر دوسری مانی جائے گی جب بھی وہ دے گا اپنی زندگی میں۔
تو جب تک 2 طلاقیں اس کی رہیں گی زندگی کی 2، تب تک وہ طلاق رجعی ہے، اس میں رجوع کر سکتا ہے وہ، اس میں کسی حلالے کی ضرورت نہیں، نہ ہی نئے نکاح کی ضرورت ہے۔ حالانکہ شرط یہ ہے کہ دوران عدت رجوع کر لے، اور عدت اگر گزر جائے تو نئے نکاح سے پھر سے شوہر اپنی بیوی کو اپنی زوجیت میں لے سکتا ہے۔ تو طلاق رجعی صرف 2 بار تک ہے، یعنی اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو طلاق دینے کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے لیے شرعی حکم یہ ہے کہ وہ حالت طہر میں، جس میں جمع نہ کیا گیا ہو، 1 طلاق دے اور اسے چھوڑے رکھے۔ پھر عورت اپنے شوہر کے گھر میں 3 حیض یا 3 ماہ، یعنی جس کو حیض آتا ہو وہ 3 حیض عدت پوری کرے، اور جسے حیض نہ آتا ہو، یعنی نابالغ لڑکی ہو یا وہ اور جس کا حیض آنا بند ہو گیا ہو، وہ 3 ماہ عدت گزارے، اور عدت کے درمیان خاوند اگر چاہے تو بیوی کی اجازت کے بغیر رجوع کر سکتا ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اس مدت کے اندر ان کے شوہروں کو انہیں پھر سے اپنی زوجیت میں لوٹانے کا پورا حق ہے۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 228۔ اور اگر رجوع نہ کیا ہو، مثلا دوران عدت 3 مہینے کے اندر شوہر نے اپنی بیوی سے رجوع نہیں کر پایا اور 3 مہینے گزر گئے، عدت پوری ہو گئی، تو رجوع نہ کیا ہو اس دوران میں 3 مہینے کے اندر، تو شوہر کے لیے پھر وہ عورت جدا ہو جاتی ہے۔ پھر اگر شوہر چاہے تو جدید یعنی نئے نکاح سے اور نئے مہر سے بیوی کی اجازت و رضامندی سے بیوی کو پھر سے اپنی زوجیت میں لے سکتا ہے۔ پھر یہ اس کے لیے شرائط ہوں گے، یعنی بیوی کی اجازت چاہیے اسے، اس کی رضامندی چاہیے، اور نیا مہر ہوگا، نیا نکاح ہوگا 3 مہینے کے بعد، اور 3 مہینے کے اندر یہ سب چیزیں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، نہ بیوی کی رضامندی کی ضرورت ہے، نہ نکاح کی ضرورت ہے، نہ نئے مہر کی ضرورت ہے، 3 مہینے کے اندر عدت کے اندر، اور عدت اگر گزر جائے تو پھر اس کو نیا نکاح کی ضرورت پڑے گی، نئے نکاح کے ساتھ اپنی بیوی کو پھر سے اپنی زوجیت میں لے سکتا ہے، نیا مہر اور بیوی کی رضامندی اور اس کی اجازت ضروری ہے۔ جیسا کہ اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور جب تم عورتوں کو طلاق دو اور وہ اپنی عدت کو آ پہنچیں تو جب وہ شرعی دستور کے مطابق باہم رضامند ہو جائیں تو انہیں اپنے پرانے یا نئے شوہروں سے نکاح کرنے سے مت روکو۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 232۔ مرد اگر چاہے تو 1 مہینے میں 1 طلاق حالت طہر میں، اور دوسرے مہینے میں دوسری طلاق، اور تیسرے مہینے میں تیسری طلاق دے سکتا ہے، یعنی 1 مہینے میں دینا اس کو ایک ہی ہے، یہ شرعی حکم ہے، دوسری نہیں دے سکتا۔ اگر وہ دوسری دیتا ہے یا تیسری دیتا ہے یا 4 دیتا ہے تو اس کی 1 مہینے میں ایک ہی تسلیم کی جائے گی، یا ایک وقت میں اکٹھی 3 دیتا ہے تب بھی ایک ہی تسلیم کی جائے گی۔ حالانکہ اس موضوع کو ہم اس موضوع پر ہم آگے اپنی گفتگو کریں گے کہ ایک وقت کی 3 طلاقیں ایک ہی واقع ہوتی ہیں، اور قرآن حدیث کے دلائل سے اس کو ہم ثابت بھی کریں گے کہ ایک وقت کی 3 اکٹھی طلاقیں دینے پر ایک ہی واقع ہوگی۔ تو تیسرے مہینے میں تیسری طلاق دے سکتا ہے، البتہ دوسری اور تیسری طلاق کی کوئی حاجت نہیں رہتی، کیونکہ 1 طلاق کے بعد عدت گزرنے کے بعد عورت بائنہ یعنی جدا ہو جاتی ہے۔ حالانکہ اس نے 1 مہینے میں 1 طلاق دی، تو وہ 1 طلاق کے بعد یعنی 3 مہینے کی عدت ہو جائے، جب 3 مہینے کے بعد عورت اس سے جدا ہو گئی، طلاق تو اس کی ہو گئی، اسے ضرورت نہیں دوسری طلاق دینے کی۔ پھر بھی اگر وہ دوسری طلاق دوسرے مہینے میں دیتا ہے تب بھی وہی کنڈیشن رہے گی، عورت تو اس سے جدا ہے ہی، لیکن اگر لگاتار، لیکن ایسا ہوتا ہے کہ بعض اوقات کسی نے 1 مہینے میں 1 طلاق دی اور اسی مہینے میں اس نے اپنی بیوی سے رجوع کر لیا، اب وہ طلاق اس کی ختم ہو گئی، یعنی رجوع ہو گئی، رضامند ہو گئی، لیکن اس کی 1 طلاق یہ رہے گی، باقی رہے گی، 1 طلاق اس کی باقی رہے گی، کیونکہ یہ 1 طلاق اس میں جوڑی جائے گی۔ اگر وہ زندگی میں دوسری دیتا ہے پھر تیسری دیتا ہے، اس طرح سے 3 اس کی پوری ہو جائیں گی۔ ایسا نہیں کہ وہ 1 طلاق جو اس نے دی وہ ختم ہوگی، نہیں، وہ تو اس کے ساتھ جڑی رہے گی، اس سے وابستہ رہے گی۔ تو کسی شخص نے اگر 1 مہینے میں اس نے 1 طلاق دی،
اور خاوند نے اپنی بیوی سے رجوع کر لیا، اسی مہینے میں کر لیا۔ پھر دوسرا مہینہ آیا تو اس نے پھر کسی وجہ سے غصے کی حالت میں یا کسی اور وجہ سے آپسی انبن میں کسی اور وجہ سے اس نے جو ہے طلاق دوسرے مہینے میں دوسری طلاق دے دی حالت طہر میں، تو اب اس کی اب 2 واقع ہو گئیں، یعنی زندگی میں 2 شمار کی جائیں گی اب، کہ اب 2 ہو گئیں اس کی، اور ان دونوں کے بعد میں اسے حق رجوع حاصل رہتا ہے، یعنی دوسرے کے بعد بھی اگر وہ چاہے تو عدت 3 مہینے کی ہے، 3 مہینے میں چاہے تو وہ رجوع کر سکتا ہے۔ لیکن جب ایک اس نے دی تھی، ایک کنڈیشن تو یہ ہو گئی، اور ایک کنڈیشن یہ ہے کہ اس نے 1 طلاق دی 1 مہینے میں، اور 3 مہینے اس نے رجوع نہ کیا تو عورت تو اس کے لیے جدا ہو گئی، طلاق واقع ہو گئی۔ لیکن ہاں اس میں اتنا ضرور ہے کہ 1 طلاق دینے کے بعد میں اور 3 مہینے بھی اگر گزر جائیں اور رجوع نہ ہو سکے کسی وجہ سے، تو 3 مہینے کے بعد میں نئے نکاح سے نئے مہر کے ساتھ اور بیوی کی رضامندی اور بیوی کی اجازت سے شوہر پھر سے اپنی بیوی کو اپنی زوجیت میں لینے کا حق رکھتا ہے۔ لیکن پھر یہ چیزیں جو شرائط ہیں یہ اس کو پورے کرنے ہوں گے۔ تو تیسرے مہینے میں تیسری طلاق دے سکتا ہے، مگر دوسری اور تیسری طلاق کی کوئی حاجت ہی نہیں رہتی، کیونکہ 1 طلاق کے بعد 1 طلاق دینے کے بعد عدت گزر جائے تو عورت تو جدا ہو گئی اس کی، اب اسے دوسرے مہینے میں دوسری طلاق کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ وہ دوسرے مہینے میں دوسری دے، تیسرے مہینے میں تیسری دے، کوئی مطلب ہی نہیں، صرف 1 دے دی کام ختم، اسے دوسرے مہینے کی بھی ضرورت نہیں، تیسرے مہینے کی بھی ضرورت نہیں، کیونکہ 3 مہینے گزرنے کے بعد میں عدت کے بعد تو اس سے عورت سے جدا ہو جائے گی، پھر بغیر نئے مہر اور نئے نکاح کے ساتھ وہ اس کی زوجیت میں آ ہی نہیں سکتی، وہ تو جدا ہو گئی، تو دوسری اور تیسری کی بھی ضرورت نہیں رہتی، کیونکہ 1 طلاق کے بعد عدت گزرنے کے بعد عورت جدا ہو جاتی ہے اور مرد کا حق رجوع ساقط ہو جاتا ہے، یعنی بعد عدت شوہر اپنی بیوی سے رجوع نہیں کر سکتا۔ اگر مرد نے 3 طلاقیں متفرق اوقات میں، یعنی ہر مہینے میں 1 طلاق، یا زندگی میں الگ الگ وقتوں میں 3 طلاقیں دی مرد نے، یا تو لگاتار دے دی یا زندگی میں متفرق ہو گئی، کبھی 1 دی طلاق، پھر کوئی تھوڑا سا وقت گزر گیا، پھر اس کے بعد اس نے دوسری دے دی تھی طلاق، پھر اس نے رجوع کر لیا تھا، پھر کبھی جا کے اس نے تیسری طلاق دے دی، تو اب اس طرح سے 2 پہلے کی اور 1 یہ تینوں طلاق اکٹھی جمع ہو جائیں گی، پھر وہ عورت اس کے لیے ہمیشہ کے لیے جدا ہو جائے گی، پھر اگر تیسری دے دی زندگی میں تب۔ تو الگ الگ وقتوں میں 3 طلاقیں اگر کوئی شخص دیتا ہے تو جس وقت وہ تیسری طلاق دے گا وہ طلاق مغلظہ واقع ہوگی، بتہ یعنی کاٹ دینے والی۔ زندگی میں 1 پہلے دی، پھر کبھی 1 دے دی، پھر جب تیسری جب دے گا، جب کبھی بھی پوری زندگی میں، تب وہ تینوں اکٹھی جمع کر دی جائیں گی، وہ تینوں اکٹھی ہو جائیں گی، اب یہ طلاق مغلظہ واقع ہو جائے گی، یعنی اب وہ ہمیشہ کے لیے جدا ہو گئی، اب وہ نئے مہر کے ساتھ نئے نکاح کے ساتھ اس کی زوجیت میں پلٹ نہیں سکتی، نہیں آ سکتی۔ اور یہ طلاق مغلظہ کے بعد، جس کے بعد مرد کو نہ تو رجوع کر سکتا ہے نہ مرد، اور نہ نکاح، جب تک کہ عورت حلالہ شرعی سے نہ گزر جائے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، پھر اگر اس نے تیسری مرتبہ طلاق دے دی تو وہ اس کے لیے حلال نہ ہوگی یہاں تک کہ وہ کسی اور شوہر کے ساتھ نکاح نہ کر لے۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 230۔ اور حلالہ شرعی، یہ حلال ہے نہیں جو آج کل یہ ہو رہا ہے، یہ تو زنا ہے، کھلا ہوا جنا ہے، اس کو زنا کہتے ہیں ہم، تو یہ والا نہیں، وہ شرعی حلالہ، وہ میں انشاءاللہ اپنی اگلی کسی نشست میں اس کا بیان کروں گا، حلالہ شرعی کیا ہے۔ تو سورہ بقرہ کی جو آیت ہے، آیت نمبر 229، الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان، تو اس میں الطلاق مرتانی سے مراد اس طرف اشارہ ہے کہ ایک ہی وقت میں 2 دفعہ طلاق دینا جائز نہیں، یہ کلمہ تفریق اور عدد پر دلالت کرتا ہے۔ نتیجہ قیاس یہ ہے کہ شرعاً 2 یا 3 اکٹھی طلاقیں دینا بدعت و حرام ہے۔ شرعاً طلاق دینے کا طریقہ یہ ہے کہ متفرق طہروں میں 1 کے بعد 1 طلاق، متفرق اوقات میں الگ الگ وقتوں میں 1 کے بعد 1 طلاق ہو، یعنی 2 یا 3 طلاقیں جمع نہ ہوں، یا 3 طلاقوں کو ایک لفظ کے ساتھ یا مختلف الفاظ کے ساتھ جمع کرنا بدعت
وہ حرام ہے اور گناہ میں مبتلا کرنے والا ہے، اور حاجت تو ایک سے ہی پوری ہو جاتی ہے، تو پھر 3 طلاقیں کیوں دی جائیں؟ جب ایک طلاق دینے کے بعد میں 3 مہینے گزرنے کے بعد، عدت گزرنے کے بعد میں عورت جب شوہر سے اپنے جدا ہو جاتی ہے تو 3 طلاق کی حاجت ہی نہیں، ضرورت ہی نہیں۔ جب وہ 3 طلاق والا کام ایک طلاق ہی کر رہی تو 3 طلاق کی تو ضرورت ہی نہیں، اور 3 طلاق اکٹھی کوئی دیتا تو یہ بدعت حرام ہے اور خلاف سنت ہے، کیونکہ قرآن و سنت کا جو حکم ہے، اللہ اس کے رسول کا جو حکم ہے، وہ ایک وقت میں حالت طہر میں ایک طلاق دینے کا حکم ہے، 2 یا 3 کا نہیں ہے۔ اور جو اس کی حاجت تھی کہ عورت کو جدا کرنا، تو وہ ایک سے ہی پوری ہوتی ہے، ایک طلاق دی، 3 مہینے گزرے، عورت جدا ہو گئی، بات ختم۔ ضرورت کیا دوسری مہینے میں دوسری دو، تیسرے مہینے میں تیسری دو، کوئی ضرورت ہی نہیں، جب وہ چیز ایک سے ہی پوری ہو رہی ہے اور سنت کے موافق بھی ہے، ایک وقت میں ایک حالت طہر میں 1 مہینے میں ایک طلاق دینا، اور سنت اور قرآن و سنت کے موافق بھی ہے۔ تو ہمیں ان چیزوں پر بہت غور کرنا چاہیے، اور ہمیں سے اپنے ذہن میں یہ بات بٹھالنی چاہیے کہ ایک وقت میں ایک طلاق دینے سے بھی طلاق واقع ہوتی ہے، اور وہ جو ضروریات ہے، جو حاجات ہے، وہ ایک سے ہی پوری ہو جاتی ہیں۔ اور اسی آیت کریمہ میں اور تصریحم بإحسان سے مراد یہ ہے کہ 2 طلاقوں کے بعد چاہے تو چھوڑ دے، یہاں تک کہ اس کی عدت گزرنے کے سبب سے وہ اس سے جدا ہو جائے۔ یہاں یہ ضروری نہیں کہ اسے تیسری طلاق دی جائے، یہاں ضروری نہیں کہ تیسری طلاق دی جائے، حالانکہ مرد چاہے تو تیسری طلاق دے سکتا ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ تیسری طلاق نہ دے، کہ طلاق 1 ہو یا 2، بیوی تو بعد عدت اپنے خاوند سے جدا ہو جاتی ہے، طلاق 1 ہو چاہے 2، بیوی تو خاوند سے جدا ہو جائے گی بعد عدت، تو ضرورت کیا ہو تیسری کی اور دوسری کی، جب ایک سے ہی کام ہو رہا ہے تو طلاق 1 ہو یا 2، بیوی تو بعد عدت اپنے خاوند سے جدا ہو جاتی ہے، پھر تیسری طلاق کی حاجت ہی نہیں رہتی۔ یعنی نتیجہ یہ ہے کہ 2 طلاقوں کے بعد مرد اگر چاہے، یعنی 2 طلاقیں اس کی پوری ہو گئی، مثلا اس نے 1 مہینے میں 1 طلاق دی، دوسرے مہینے میں اس نے دوسری طلاق دی، یا 1 طلاق وہ پہلے کبھی دے چکا تھا 1، پھر کچھ وقت گزر گیا، سال 6 مہینے گزر گئے، 5 سال گزر گئے، 6 سال گزر گئے، یعنی کچھ وقت گزر گیا، اس کے بعد اس نے دوسری طلاق دی، اب اس کی 2 ہو گئیں، اس کی طلاقیں یہ 2 ہو گئیں۔ تو 2 طلاقوں کے بعد مرد اگر چاہے تو اپنی بیوی کو بھلائی کے ساتھ روک لے، کیونکہ 2 کے بعد بھی اسے حق رجوع خاوند کو حاصل رہتا ہے، یعنی 2 ہو گئیں زندگی میں تب بھی اسے حق رجوع ہے، تو بھلائی کے ساتھ روک لے، یا احسان کے ساتھ کچھ مال و متاع دے کر اچھے سلوک کے ساتھ اسے مطلقاً جدا کر دے 2 کے بعد۔ اگر نہیں اگر چاہتا ہے اپنے ساتھ رکھنا تو چاہے تو 2 کے بعد یا 1 کے بعد یا 2 کے بعد اس کو حسن سلوک کے ساتھ اسے چھوڑ دے، یعنی دونوں صورتوں میں تیسری طلاق نہ دینا بہتر ہے۔ اور اس کے بعد اور تصریحم بإحسان کا معنی تیسری طلاق نہیں ہے، کیونکہ اگر اس سے معنی تیسری طلاق لیا جائے تو اس آیت کے بعد سورہ بقرہ کی آیت نمبر 230 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پھر اگر اس نے طلاق دے دی تو پھر یہ 4تھی طلاق ہوگی، کیونکہ فا تعقیب کے لیے ہے، یعنی کسی چیز کو کسی کے بعد کرنا، اور اس کے بعد نئی طلاق کا تقاضا کرتی ہے۔ تو اس سے ثابت ہوا کہ قول باری تعالیٰ اور تصریحم بإحسان سے مراد عورت کو چھوڑ دینا ہے یہاں تک کہ اس کی عدت گزر جائے، یہاں تک کہ اس کی عدت گزر جائے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور جب تم عورتوں کو طلاق دو اور وہ اپنی عدت پوری ہونے کو آ پہنچیں تو انہیں اچھے طریقے سے اپنی زوجیت میں روک لو یا انہیں اچھے طریقے سے چھوڑ دو، محض تکلیف دینے کے لیے روکے نہ رکھو کہ ان پر زیادتی کرتے رہو، اور جو کوئی ایسا کرے پس اس نے اپنی جان پر ظلم کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے احکام کا مذاق نہ بنا لو۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 231۔ پھر اگر
مرد چاہے اور اسے رجوع نہیں کرنا چاہتا ہے مرد اگر شوہر اور اسے چھوڑنا ہی چاہتا ہے، تو اسی آیت میں اللہ تعالیٰ نے جو آگے فرمایا اور تسریح بإحسان، یعنی اس سے جو مراد ہے وہ تیسری طلاق نہیں ہے، بلکہ یہاں مراد یہ ہے کہ اسے اگر نہیں چاہتا ہے اپنی زوجیت میں لینا شوہر، تو اسے احسان، بھلائی کے ساتھ، اچھے سلوک کے ساتھ، کچھ مال و متاع دے کر اسے چھوڑ دینا ہے۔ اور کوئی اگر شخص اس سے اگر تیسری طلاق اگر مراد لے گا تو اسی آیت کی اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَإِن طَلَّقَاهَا فَلَا تَحِلُّ، پھر اگر اس نے طلاق دے دی تو اس طرح سے وہ تین اگر اور تسریح بإحسان سے مراد اگر تیسری طلاق اگر لی جائے گی تو اسی آیت میں اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر اگر اس نے طلاق دے دی تو پھر یہ چوتھی طلاق ہو جائے گی، طلاق 4 ہو جائیں گی۔ پھر تو واضح ہوا کہ اس سے مراد اور تسریح بإحسان سے مراد تیسری طلاق نہیں ہے، بلکہ احسان، اچھے بھلائی کے ساتھ، اچھے سلوک کے ساتھ اسے چھوڑ دینا ہے، کچھ مال و متاع دے کر، اور اس سے تیسری طلاق مراد نہیں ہے، بلکہ تیسری طلاق کا جو ذکر ہے وہ اگلی آیت میں، یعنی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 230 میں ہے۔ اس سے مراد تھی، کیونکہ اگر اسے تیسری مانتے ہیں تو پھر یہ چوتھی طلاق ہو جائے گی، پھر یہ 4 طلاقیں ہو جائیں گی، پھر اگر اس نے طلاق دے دی تو پھر یہ چوتھی طلاق ہوگی۔ شرعی طلاق ایک طلاق کے بعد متفرق طور پر طلاق دینا ہے، نہ کہ اکٹھی، اور نہ ہی ایک لفظ سے، اور الطلاق مرتانی سے مراد تثنیہ 2 گنا نہیں ہے، بلکہ دفعہ یعنی 2 مرتبہ ہے، جیسے کہ سورہ ملک میں آیت نمبر 4، سورہ ملک آیت نمبر 4، ثم ارجع البصر قرتین، ثم ارجع البصر قرتین، یعنی کرہ بعد کرہ، ایک مرتبہ کے بعد دوسری مرتبہ، نہ کہ 2 مرتبہ۔ تو اس آیت میں ہماری دلیل ہے کہ 2 طلاقوں اور 3 طلاقوں کو اکٹھا ایک ہی طہر میں دینا بدعت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں الگ الگ کر کے طلاق دینے کا حکم دیا ہے۔ الطلاق مرتانی، کہ طلاق رجعی 2 بار تک ہے، کیونکہ تیسری طلاق کے بعد رجوع نہیں ہوتا، اور بمعروف، پھر دستور کے مطابق رکھنا ہے، یعنی رجوع کرنے کا مطلب، رجوع کر کے مطلب یہ کہ تم پر دستور کے مطابق روکے رکھنا لازم ہے، اور تسریح بإحسان، اور یا حسن سلوک کے ساتھ رخصت کر دینا ہے، یعنی رجوع نہ کرے یہاں تک کہ وہ عدت سے جدا ہو جائے، یعنی عدت ہونے کے بعد میں وہ خاوند سے جدا ہو جائے۔ تو الطلاق مرتانی سے مراد 2 بار ہے، اور اس آیت میں طلاق رجعی کی حد بتانا مقصود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے طلاق رجعی کی جو حد ہے وہ بتائی ہے اس آیت میں، کہ طلاق مرتانی سے مراد 2 بار ہے، یعنی اس آیت میں طلاق رجعی کی حد بتانا مقصود ہے۔ اور مرتان سے مراد بار بار طلاق دینا ہے، یعنی طلاق شرعی علیحدہ دینا ہے، نہ کہ ایک دم 2 یا 3۔ اور امساک کے معنی روکنا ہوتا ہے، اور تسریح یعنی آزاد چھوڑنا اور علیحدہ کرنا، اور احسان سے مراد عورت کا مہر اور حقوق عدت ادا کرنا، یعنی 2 طلاق تک مردوں کو 2 حق حاصل ہیں، انہیں روک لینا اور طلاق سے رجوع کر لینا، یا بھلائی کے ساتھ چھوڑ دینا۔ تو مذکورہ آیت کریمہ کی تفسیر سے واضح ہوا کہ طلاق مرتانی سے مراد 2 متفرق الگ الگ طہروں میں طلاق دینا ہے، اور تیسری طلاق کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے فوراً بعد کیا ہے، یعنی کہ یہاں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 229 میں اللہ تعالیٰ نے 2 طلاقوں کو ذکر فرمایا، اور ٹھیک اس کی اگلی آیت یعنی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 230 میں تیسری طلاق کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا۔ اس طرح سے یہ 3 الگ الگ ہوئیں۔ تو تیسری طلاق کا تذکرہ فوراً بعد اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 230 میں فرمایا، یعنی پھر اگر اس نے تیسری مرتبہ طلاق دے دی تو اس کے بعد وہ عورت اس کے لیے حلال نہ ہوگی، یہاں تک کہ وہ کسی دوسرے شوہر کے ساتھ نکاح نہ کر لے۔
جب تک یہ نکاح کر لے، لیکن اس میں بھی شرط ہے، یہ نہیں کہ ایک رات گزارنے کی نیت کر لے یا چند راتیں گزارنے کی نیت کر لے، چند دن اور رات اس کے ساتھ گزارنے کی نیت کر لے، اور اسے معلوم ہو پہلے سے کہ ہاں اس کے ساتھ میرا طلاق ہونا ہے۔ اگر اس نیت سے اگر نکاح کیا تو نکاح ہی باطل ہے، نکاح ہی نہ ہوگا۔ تو جب نکاح نہ ہوگا تو طلاق کیسی پھر؟ نیت یہ ہونی چاہیے کہ تا عمر، پوری عمر اس خاوند کے ساتھ جس سے میرا نکاح ہونے والا ہے، وہ عورت یہ نیت کرے کہ جس سے میرا نکاح ہونے والا ہے، یہ نکاح میں تعمر اس کے ساتھ زندگی گزارنے کی نیت سے، اس کے ساتھ زندگی بسر کرنے کی نیت سے میں نکاح کر رہی ہوں۔ اور شوہر بھی یہ نیت کرے کہ جس سے میرا نکاح ہو رہا، میں اپنی اس بیوی کے ساتھ پوری عمر گزاروں گا، خوشحال زندگی گزاروں گا، آباد زندگی گزاروں گا۔ اس نیت سے نکاح کرے، اس نیت سے نکاح نہ کرے کہ کچھ وقت رہنے کے بعد شوہر سمجھے کہ مجھے اسے طلاق دینی ہے، یا بیوی کو پہلے سے معلوم کہ اس کے ساتھ میرا طلاق ہونا ہے۔ اگر یہ نیت دونوں کے درمیان اگر رہتی ہے تو وہ نکاح ہی نہ ہوگا، نکاح ہی باطل ہے۔ تو یہاں تک کہ وہ کسی دوسرے شوہر کے ساتھ نکاح کر لے، پھر اگر وہ دوسرا شوہر بھی طلاق دے دے اتفاقاً، کسی اور وجہ سے شوہر کی وفات ہو جائے، شوہر یا دونوں میں کسی اور وجہ سے نباہ نہ ہو سکے، تو ان حالات میں اگر طلاق ہوتی ہے تو پھر وہ پہلے شوہر کے لیے بعد عدت حلال ہو جائے گی۔ ان حالات میں یہ نہیں کہ پہلے سے نیت کر لی کہ بس کچھ راتیں، چند دن رات اس کے ساتھ گزارنا، پھر طلاق تو ہونا ہی ہے، پھر اپنے پہلے شوہر کے پاس میں پھر چلی جاؤں گا، پھر اس سے میرا نکاح ہو جائے۔ یہ بالکل غلط ہے، باطل ہے، حرام ہے۔ پھر اگر دوسرا شوہر بھی طلاق دے دے، اب ان دونوں یعنی پہلے شوہر اور اس کی بیوی پر کوئی گناہ نہیں اگر وہ دوبارہ رشتہ زوجیت میں پلٹ جائیں۔ پہلی آیت میں طلاق مرتانی، سورہ بقرہ 229 میں صرف 2 طلاقوں کا ذکر ہے جو متفرق طہروں میں دی جائیں، اور دوسری آیت یعنی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 230 میں تیسری طلاق کا ذکر ہے، جو 2 کے بعد تیسری طلاق ہے جو متفرق طہر میں دی جائے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ فرماتی ہیں کہ لوگ زمانہ جاہلیت میں ایسے تھے کہ شوہر اپنی بیوی کو جتنی چاہتا اتنی طلاق دے دیتا تھا، اور دوران عدت وہ رجوع کر لیتے تھا، پھر وہ بیوی اسی شوہر کے پاس رہتی تھی، یہاں تک کہ ایک مرد نے اپنی بیوی سے کہا، اللہ کی قسم نہ تو میں تجھے ایسی طلاق دوں گا کہ تو مجھ سے جدا ہو جائے۔ یعنی کہ ایک زمانہ جاہلیت کی بات ہے کہ لوگ 5 6 8 10 15 پوری زندگی طلاق ہی دیتے رہتے تھے، اور یہ کہتے نہ تو میں تجھے چھوڑوں گا، کیونکہ طلاق دی پھر رجوع کر لیا، طلاق دی پھر رجوع کر لیا عدت دوران عدت۔ تو یہ اس قسم کے معاملات تھے۔ تو ایک مرد نے اپنی بیوی سے کہا کہ اللہ کی قسم نہ تو میں تجھے ایسی طلاق دوں گا کہ تو مجھ سے جدا ہو جائے، اور نہ ہی میں تجھ سے کبھی ملوں گا۔ اس نے کہا کہ یہ کیوں کر ہوگا؟ شوہر نے کہا کہ میں تجھے طلاق دوں گا، پھر عدت تمام ہونے سے پہلے تجھ سے جو ہے رجوع کر لوں گا، یعنی 3 مہینے کی عدت گزرے گی، اس سے پہلے تجھ سے رجوع کر لوں گا، اور اسی طرح سے ہمیشہ میں کرتا رہوں گا۔ یہاں تک کہ وہ عورت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حاضر ہوئی اور اس بات کی خبر دی، سو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش رہیں، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے تو ان کو اس بات کی خبر دی، پس آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم چپ رہے یہاں تک کہ یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، الطلاق مرتانی، یہ آیت سورہ بقرہ کی آیت نمبر 229، الطلاق مرتانی فامساک بمعروف او تسریح باحسان، تب یہ آیت نازل ہوئی ہے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 229، یعنی طلاق 2 بار تک ہے۔ اس کے بعد یعنی کہ وہ مرد جو تھا وہ طلاق دیتا تھا، تو طلاق دینے کے بعد جیسے 3 مہینے سے پہلے عدت 3 مہینے کی ہوتی ہے، 3 مہینے سے پہلے وہ رجوع کر لیتا تھا، پھر سے اپنی زوجیت میں لے لیتا تھا، پھر اس کے بعد اس کو پھر طلاق دیتا تھا۔ اس کا یہی سلسلہ جو ہے چلتا رہا، اور وہ اپنی عورت سے یہ کہتا تھا کہ میں تجھے کبھی چھوڑوں گا بھی نہیں اور تجھ سے کبھی ملوں گا بھی نہیں۔
تب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ اب یہ نہیں، اب صرف 2 بار تک طلاق رجعی ہے، یعنی 2 بار، اب تیسری بار پھر طلاق رجعی نہیں، پھر تم رجوع نہیں کر سکتے، پھر تو وہ طلاق ہونے کے بعد تیسری کے بعد وہ تم سے جدا ہو جائے گی۔ تب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی ہے۔ تو طلاق 2 بار تک ہے، اس کے بعد دستور کے مطابق رکھ لینا یا بھلائی کے ساتھ اس کو رخصت کر دینا ہے، یعنی اس کو تیسری طلاق دے کر یا اس طرح رجعت نہ کرے اور عدت تمام ہو جائے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا پھر سرے سے لوگوں نے طلاق کا حساب رکھا کہ 1 ہو گئی کہ اب 2 ہو گئیں، حساب رکھا لوگوں نے، جس نے طلاق دی تھی اس نے بھی اور جس نے طلاق نہیں دی تھی اس نے بھی۔ یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے، اس کا حدیث نمبر 1192۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک حد متعین فرما دی کہ صرف 2 بار تک طلاق رجعی ہے زندگی میں، تیسری دے دی تو وہ عورت تم سے ہمیشہ کے لیے جدا ہو گئی۔ تو آج ہم اپنی اس گفتگو کو یہیں ختم کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ العظیم ہم اپنی اگلی گفتگو میں 3 اکٹھی طلاقیں دینے پر ایک ہی واقع ہوتی ہے، اس عنوان کے تحت گفتگو کریں گے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔